ایک شخص جس کا نام اوریہ مقبول ہے، انتہائی بدزبان انسان، دین کیا دنیا کیا اس ملک کا پتہ نہیں ہے۔ جب قادیانیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو قادیانیوں کی بات کرتا ہے، جب وہ یہودیوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو یہودیوں کی بات کرتا ہے، جس کو یہ تک علم نہیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے، اس شخص کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جناب والا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اوریہ مقبول کو ایک سخت پیغام جانا چاہیے اور آئندہ اس کو اس قسم کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ آپ اس کو یہاں اس ایوان میں پریولیج کمیٹی میں بلا کے اس کو سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہوئی ہمارے موسموں کے ساتھ بات کرنے کی۔ جناب شیخ روہیل اسکر صاحب، کوشچن، آپ یو آر اے ویری سینئر پارلیمنٹیرین، جی فرمائیں۔ آپ اگر سنیں گے نا تو میرے خیال میں شاید آپ یہ کہیں گے کہ میرا حق بجانا مجھے بات کرنا ہے۔ شیخ روہیل اسکر صاحب۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا۔ رات اتفاق سے میں ایک میڈیا کے ایک شخص گوہر بٹ صاحب، ان کا ویلاگ سن رہا تھا، انتہائی تکلیف ہوئی، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ عالم آ گیا ہے کہ وہ شخصیت جس سے پاکستان کے لیے انتہائی اپنی علالت کے دوران بھی، اپنی اس ایک مشکلات کے دوران بھی پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات کی اور ہمیشہ سے وہ غیر متنازع رہے، اور شخصیت اور کوئی نہیں جناب، وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ ہیں۔ ایک شخص جس کا نام اوریہ مقبول ہے، انتہائی بدزبان انسان، جس نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کے لیے الفاظ استعمال کیے، اسے یہ تک کہہ دیا کہ حضرت قائد اعظم اتنے مقبول نہیں تھے جتنا عمران، جس کو آپ کل پرسوں کو میں نے اس کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو جاگ جانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اپنے محسنوں کو اس قسم کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان کا کلا کرنا ضروری ہے۔ ان کے لیے سخت سے سخت الفاظ استعمال کرنے چاہیے، سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے حضرت قائد اعظم علیہ السلام کا مقابلہ اس بندے کے ساتھ کیا جو اس ملک کو تباہ کرنے کے بر پہ ہے۔ انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ میں اگر رفیع اللہ صاحب آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے میری توثیق کی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضور اس ملک پہ احسان ہے ان کا، ویسے تو ہماری تاریخ بھری ہے، ہم اپنے محسنوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیے تو آج اس کا پوتا یہاں موجود نہیں ہے، آپ نے اکبر مفتی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ شخص جو اس ملک کا انتہائی وفادار تھا، بے دردی سے مار دیا گیا۔ وہ شخص جس نے آج آپ کو اس قابل کیا کہ آپ اس ملک میں کھلے بندوں سانس لے سکیں۔ حالات خراب ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جناب اسپیکر، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی کا موازنہ کرنا۔ میں نے آج تک پیپلز پارٹی کو، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن میں نے کبھی ان کی زبان سے وہ الفاظ نہیں سنے جو مقابلہ کیا جائے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے، اس ملک کے بہت بڑے رہنما ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے کبھی ان کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کیے۔ اس بدزبان شخص کو اس پارلیمنٹ کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ آئندہ اگر کسی نے، کوئی بھی شخص اپنے محسنوں کے خلاف زبان درازی کرے گا یا ان کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کو دین کیا دنیا کیا اس ملک کا پتہ نہیں ہے، جب قادیانیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو قادیانیوں کی بات کرتا ہے، جب وہ یہودیوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو یہودیوں کی بات کرتا ہے، جس کو یہ تک علم نہیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے، اس شخص کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔
جناب والا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اولیاء مقبول کو ایک سخت پیغام جانا چاہیے اور آئندہ اس کو اس قسم کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ آپ اس کو یہاں اس ایوان میں پریولیج کمیٹی میں بلا کے اس کو سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہوئی ہمارے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کی۔ شکریہ جناب شیخ روہیل اصغر صاحب، آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں، یہی پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے جذبات ہیں جو اپنے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بارے میں، تو یہ بڑا ایک سیریس بات آپ نے کی ہے، تو یہ میٹر جو ہے میں پریولیج کمیٹی کو ریفر کرتا ہوں۔ کوشچن آر پلیز۔ پھر آپ دیکھیں یہ کوشچن آر میں نے یہ دے دیا ایک، لیکن آپ جواب تو نہ کریں نا۔ جی سائرہ بانو مختصر۔ شکریہ اسپیکر صاحب، میں بالکل شیخ روہیل صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں اور شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا مجھے ایک بات کرنے کا۔ ابھی میں ایک اور چیز کی مذمت کر رہی ہوں کہ چند دن پہلے ایک شاید ANP کے سینیٹر ہدایت اللہ صاحب تھے، انہوں نے سینٹ میں کہا تھا کہ نعوذ باللہ کہ یہ ساری غلاظت اس شخص کی پھیلائی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کی پارٹی کے کرمانی صاحب نے جواب دیا تھا۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس مذمت میں ان کو بھی شامل کر لیں اور جو سٹیپ اٹھانا ہے تو ان کو بھی کہہ دیں کہ ان کی بھی ہمت کیسے ہوئی کہ سر یہ آن ریکارڈ ہے، جی آن ریکارڈ ہے کہ ان کے لیے یہ بولا تھا، تو وہ یہ مذمت میں ان سینیٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ محترمہ یہ اپر ہاؤس کا معاملہ ہے، لیٹ دیم ٹیکل نہیں، اٹ، میں ہم اس اپنے لیے ہاؤس کہ کی بات کرتے ہیں۔ اپر ہاؤس کی بات نہیں ہے، آپ ان کی بھی بات کریں کہ انہوں نے یہ کہا تھا دل دکھا تھا میرا بھی، جیسے ان کا دل دکھا لیکن تھا ہاؤس میرا کے بھی سامنے دل دکھا بات تھا۔ نہیں ہوئی ہے، چلیں آپ تشریف رکھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے جو بات کی وہ آ گئی۔ کوشچن آر، لیٹس گو فار دا کوشچن آر۔ شیخ فیاض الدین صاحب، شیخ فیاض الدین صاحب۔ سر نہ جواب ہے نہ میں ہوں، دونوں نہیں ہیں، ہم جواب بھی نہیں آیا سر۔ یہ سر یہ آج یہ پاور ڈویژن سے کون سے گریڈ 20 کے آفیسر یہاں موجود ہیں؟ سر آج کے کوشچن آور میں تقریباً 22 کوشچن ہیں جن میں سے 10 کے جواب نہیں آئے۔ رانا ارادت صاحب ہیں یہاں پہ؟ جی رانا صاحب یہ فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممبران اتنی محنت کے ساتھ سوال تیار کرتے ہیں اور اگر کوئی منسٹری جو ہے اس کا جواب نہ دے تو یہ تو بہت بری بات ہے، اٹس کنٹیمپٹ آف دا ہاؤس۔ سر بالکل اس میں جواب آنے چاہیے۔ رانا ارادت صاحب کو مائک دیں۔ شکریہ جناب اسپیکر، سر بالکل جو سوال کیے جاتے ہیں ان کے جواب آنے چاہیے اور اس میں منسٹری کو آپ ڈائریکشن جاری کر دیں کہ جو جواب ہیں وہ فوری اور پرومپٹلی آنے چاہیے۔ رانا صاحب یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے، اب اس سے آگے بتائیں مجھے کچھ۔ سر اس میں آپ نے ڈائریکشن جاری کیا ہے، اس میں منسٹری کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ منسٹر صاحب کہاں پہ ہیں؟ آپ مہربانی فرما کر منسٹر صاحب سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو کہیں کہ ہاؤس میں آئیں۔ ٹھیک، تھینک یو جی۔